بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان و اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمارے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب اور بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو یہ دین اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر بڑا احسان کیا، بغیر کسی خواہش اور بغیر کسی طلب کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایمان و اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا۔ اس نعمت پر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے شکریہ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بہت بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا، اور دوسری نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے شکریہ ادا کرنے کا حقیقی مطلب ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں عورتوں کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، زمانے جاہلیت چل رہا تھا، اس وقت عورت کا کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ عورت ایک مال کی طرح اس سے برتاؤ کیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ لوگوں کا طریقہ بن چکا تھا کہ لوگ عورت کی ولادت کو، بچے کی ولادت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جب لڑکی گھر کے اندر پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بہت سے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر زمانے جاہلیت کے اپنے ایسے واقعات کو بیان کیا جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے واقعات سنائے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں عورت کے ساتھ ایسا بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا تھا کہ جب اس کے خاوند کا، شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو ایک بند کمرے کے اندر داخل کر دیا جاتا تھا، اور 1 سال تک وہ اسی میں رہا کرتی تھی۔ وہیں پر تھوڑا بہت کھانا پینا اس کو دے دیا جاتا تھا۔ اس کے بدن سے جو نجاستیں نکلتی تھی اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اس کو کوئی پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد جب اس کو اس گھر سے نکالا جاتا تھا تو اس کی حالت ایسی بدبودار ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا تو وہ پرندہ بھی مر جایا کرتا تھا۔ ایسی حالت عورت کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا۔ اس کے مقام اور مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا۔
اس کو جینے کا حق دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی، لڑکی کی ولادت کے اوپر بڑی بڑی بشارتیں سنائی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، یہاں تک کہ اس کو نکاح کی عمر کو پہنچا دے، اس کا نکاح کرا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی یہاں 2 لڑکیاں ہوں تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی آدمی کی یہاں 1 لڑکی ہو اور وہ اس کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اتنی بڑی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے عبادتیں ہیں، احکام ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ شریعت کے بہت سارے کام وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، اور بہت سارے کام وہ ہیں جس سے بچ کر زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی، حکم دیا گیا ہے۔ عورت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو وہ بھی بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے مرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، آپ کی پاک بیویوں میں سے 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام کی تمام کاملات تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر ایسا تھکایا، ایسا اپنے آپ کو پیش کیا، ایسی قربانیاں دی جن کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بڑی بشارتیں ملی۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے تو کبھی کبھار کھانا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، تو ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پانی لے کر آ رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے سلام پیش کر دینا، اور میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا، اور ان کو جنت میں ایک ایسے عالیشان مکان کی بشارت دینا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہوگا اور کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قربانیاں دی، اپنے آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے پیش کیا، کتنی بڑی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سلام بھجوا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اپنی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں،
اور دنیا ہی میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور جنت میں بھی عالی شان ایسے مقام کی، ایسے مکان کی بشارت دی جا رہی ہے جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی شور و شغب اور کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ بشارت ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السدید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عورتوں کے اوپر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں کے اوپر۔ اس زمانے میں سرید یعنی شوربے کے اندر روٹی کو چور کر اس کے ٹکڑے کیے جائیں، وہ کھانا سب سے زیادہ لذیذ شمار کیا جاتا تھا، سب سے زیادہ عمدہ کھانا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تمام کھانوں کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مرد کامل ہوئے، یعنی نبوت کے مقام کے اوپر فائز ہوئے، اور عورتوں میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کامل ہوئی۔ کسی عورت کو نبوت تو نہیں دی گئی، لیکن ولایت کا مقام تو بہت سی عورتوں کو حاصل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کامل ہوئی۔ جو عورتیں کامل ہوئی ان میں سے ایک مریم بنت عمران علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم۔ ان کو اپنے زمانے میں کمال اور ولایت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح آسیہ جو فرعون کی بیوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی اپنی قربانیوں کی وجہ سے، دین و شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ اور اس امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارت ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، یہ جبرائیل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلام کا جواب دیا۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا گیا۔ اسی طرح اس امت میں سے جن عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ان میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفا شروع ہوا، اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور رازدارانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات بیان کی۔ اس بات کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی
تو دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رازدارانہ طور پر ایک بات بیان کی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں بات کہی تو آپ رونے لگی تھی، اور دوسری مرتبہ جب راز میں بات کہی گئی تو آپ ہنسنے لگی، کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس راز کو کھولا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ پہلی مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے راز کی بات بیان کی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کہ آپ ہمارے درمیان میں زیادہ نہیں رہیں گے، میں رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جب مجھ سے راز کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی تمہیں میری جدائی کا غم زیادہ مدت تک برداشت نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ بہت کم مدت میں تمہاری وفات ہو جائے گی اور تم مجھ سے مل جاؤ گی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی؟ یہ دو باتیں سن کر میں ہنس پڑی۔ یہی بات پیش آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں بات صرف اتنی بتلانی مقصود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کیسی اطاعت و فرما برداری کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا کہ دنیا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی صرف بشارت نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی ان کو سردار قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا یہ چیز کسی زمانے کی عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی زمانے کی عورت اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرما برداری کریں، شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عورت کے لیے جو ضروری احکام ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت پردے کا اہتمام کریں، صرف برقع نہیں بلکہ پردے کا اہتمام۔ پردے کا مطلب گھر میں رہتے ہوئے بھی پردہ ہوتا ہے، یعنی ایسے اپنے رشتہ داروں سے پردہ جن رشتہ داروں سے شریعت میں پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو جب عورت اپنے گھر سے نکلے گی اس وقت اس کو پردہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو گھر میں ایسے رشتہ دار رہتے ہیں جیسے اپنا دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اسی طریقے سے اپنا خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ سب نامحرم شمار کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی پردہ کیا جائے۔ اور یہ حکم صرف عام عورتوں کے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کی پاک دامنی اور عفت و عصمت کے سلسلے میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسی عورتوں، ایسی پاک باز عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی لڑکیوں کو حکم دو کہ وہ اپنے پردوں کا اہتمام کریں، اپنے پردے کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔
اسی طرح ازواج مطہرات ہی کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر تم ٹھہری رہو، یعنی اپنی سخت ضرورت کے بغیر اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ اور زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے عورتیں زینت اختیار کیا کرتی تھی، ایسی زینت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ ایسی پاک باز عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ پردہ عورت کے لیے ایک زیور ہے، یہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا میں دستور ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ آدمی کے پاس اگر سونا ہو تو آدمی سونا چونکہ ایک قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ گھر میں کسی عام جگہ کے اوپر اس کو نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ تجوری میں اس کے بھی لاک کے اندر لاک کر کے اس کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی لوگوں کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں عورت کی ایسی قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسی قیمت دی ہے کہ اس کو چھپا کر رہنے کا اور چھپا کر رکھنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی عصمت، اس کی عفت محفوظ رہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے بغیر پردے کے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ عورت جو ہے اس کے متعلق یہ بات فرمائی گئی کہ جب وہ گھر سے بغیر پردے کے نکلتی ہیں تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے عطر لگا کر نکلیں، عورت کے لیے عطر لگانا اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے اگر عورت عطر لگاتی ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر عطر اور خوشبو عورت باہر نکلنے کے وقت میں لگائیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے گھر سے عطر لگا کر نکلے تو وہ ایسی اور ایسی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زانیہ ہے۔ تو عورت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پردے کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔ اسی میں اس کی عافیت ہے، اسی میں اس کی حفاظت ہے، اسی میں اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر پردے کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر عورت کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ایک تو اپنے مزاج کے موافق شوہر کوئی حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے کو جو پسند تھا وہی شوہر نے بھی کہا اور اطاعت و فرما برداری کر لی، اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف شوہر کسی بات کا حکم دے اور عورت اپنی مرضی کو فنا کر کے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، یہ کمال ہے۔ اس میں بھی خاص طور پر جب شوہر شریعت کے مطابق کسی حکم پر عمل کرنے کا حکم دے اور عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، یہ اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ شوہر کو الٹا جواب دینا یا شوہر کی مرضی کے خلاف کرنا اور خاص طور پر ایسے کاموں میں جو شریعت کے بھی خلاف ہیں، ایسے کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، یہ عورت کے لیے بڑی محرومی کی چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھیں
اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو قیامت کے دن اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کے جس دروازے سے بھی چاہیں اس دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہیں۔ اگر عورت 5 وقت نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی وہ چاہیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بلکہ مکمل طور پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں مکمل روزے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، چاہے اپنے مزاج کے موافق ہوں یا اپنے مزاج کے مخالف ہوں، بہر صورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ 5 کام کرنے کی وجہ سے عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ کام جو عورت کو زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائیں۔ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں عورتوں کو بھی عید کی نماز میں شریک ہونے کی اجازت تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان کیا، تقریر فرمائی۔ جب مردوں کو بیان کرنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید عورتوں تک بات نہیں پہنچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خطاب کیا، عورتوں میں تقریر کی، جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو بات ارشاد فرمائی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے تم عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے۔ یعنی جب مجھے معراج کرائی گئی یا خواب میں معراج کرائی گئی، میں نے جہنم کا معائنہ کیا تو میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت پائی کہ عورتیں زیادہ ہیں۔ تو ایک عورت نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیوں جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہیں، زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں داخل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کام کی وجہ سے۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہوں، یعنی گالی گلوچ یا اپنے بچوں کو اپنے پڑوسیوں کو لعن طعن زیادہ کرتی ہوں، جس کی بنا پر میں نے تم عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مرد پوری زندگی عورت کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، لیکن کبھی اپنے شوہر کی طرف سے اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائیں، کبھی شوہر نے کسی چیز میں غصے کا اظہار کر دیا، ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو تمہاری زبان پر یہ جملے آتے ہیں کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے کبھی خیر اور سکھ کو دیکھا نہیں ہے، یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر کے عورت کو اس بات پر متنبہ کیا کہ ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر عورت ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں تو پھر وہ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی۔ تو ایک تو اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، لعن طعن نہ کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بعض موقعوں پر انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے
جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اس بات کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اور اللہ کے نزدیک وہ بات اتنی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آدمی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بات اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ زبان سے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے اور اسی زبان سے جہنم بھی کمائی جا سکتی ہے، اس لیے اپنے زبانوں کی بہت زیادہ حفاظت کی جائیں، خاص طور پر لعن طعن، گالی گلوچ، فحش جو باتیں، بے حیائی کی جو باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچایا جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر شوہر کی طرف سے جو کچھ مل جائیں اس کے اوپر شوہر کا شکریہ ادا کیا جائیں، ناشکری کے کلمات جو ہے وہ اپنی زبان سے نہ نکالے جائیں۔ تو ایک تو پردے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، تیسرے نمبر پر اپنے عفت و عصمت کی حفاظت ہے، شوہر کے مال کی حفاظت ہے، اور لعن طعن اور ناشکری کے کلمات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد اور چند کام، جس میں سے ایک کام کے متعلق تو بات بتلائی گئی کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی ہے یا نماز میں سستی کی جاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو ٹالا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچایا جائے، جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور نماز بھی سنت کے مطابق شرائط، ارکان، آداب، مستحبات، خشوع خضوع کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو سنت مؤکدہ ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھی جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2 اور مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ کل ملا کر 12 سنت مؤکدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ان 12 رکعت کی پابندی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ گویا جنت پانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ دن بھر میں جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے نوافل بھی ہیں نمازوں میں، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اگر چاروں نفل نمازوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو کم از کم کوئی 2 نفل کا اہتمام کیا جائے، جیسے تہجد ہے، اوابین ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہیں وہ روزے ہیں۔ رمضان کے روزے تو عام طور پر رکھے ہی جاتے ہیں، رمضان کے سوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طریقے سے ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہے، اسی طریقے سے پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے، ان روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک تو آدمی کے ذمے جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں، مال کی ایک مقدار ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جن کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے ان کو تو اپنی زکوٰۃ نکالنی، لیکن زکوٰۃ کے سوا اگرچہ اپنے اوپر زکوٰۃ واجب فرض نہ ہوئی ہو، زکوٰۃ کے سوا نفل صدقے بھی ہیں، تو موقع بموقع
ان نفل صدقوں کے نکالنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ سے مالوں میں برکت ہوتی ہے، مالوں کی حفاظت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں اور موت آسانی کے ساتھ اور ایمان پر خاتمے والی موت آدمی کو ان کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ دن بھر میں ہمارا ایک معمول ہو، ایک ہم مقدار متعین کریں کہ ہمیں دن میں اتنی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین جو 3 تسبیحات کی پابندی بتلاتے ہیں وہ 3 تسبیحات کی پابندی کی جائے، جیسے صبح میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو، دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جائے اور تیسرے نمبر پر استغفار ہے۔ اسی طریقے سے یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سو کر اٹھنے سے لے کر ظہر کی نماز تک کسی بھی ایک وقت کو متعین کر کے اس وقت میں پڑھ لیا جائے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک کوئی ایک وقت متعین کر کے ان 3 تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ اور اپنے جو اوقات ہیں، خالی اوقات ہیں، جیسے کھانے پکانے وغیرہ کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں کوئی ایک ورد اور کوئی ایک ذکر اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیں۔ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلمہ ہے، اس کو اپنی زبان پر رکھیں۔ 3 تسبیحات کے سوا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کے دوران میں اس کلمے کو اپنی زبانوں کے اوپر رکھیں۔ اس سے زندگی میں بڑی برکتیں، بڑی آسانیاں اور بڑی خوشگواریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد کی استنجے کے لیے کپڑے پہننے اتارنے کے وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں کتاب مسنون دعاؤں کے سلسلے کی ملتی ہیں، ان کو حاصل کریں۔ جو دعائیں یاد ہیں ان کو پڑھیں اور جو دعائیں یاد نہیں ان کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے زندگی کے معمولات میں اس کو داخل کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، اسی طرح کپڑے پہننے اتارنے کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کریں۔ یہ بھی زندگی میں خیر و برکت اور آخرت کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ایک بہت عمدہ اور بہت اچھی چیز ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ سب سے زیادہ بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وقت وہ اپنی ماں کے پاس گزارتا ہے۔ استاد تو بعد میں استاد بنتے ہیں، سب سے پہلے عورت کی جو گود ہے وہی بچے کا مدرسہ ہے، وہیں سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کا ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود نیک اور صالح بنا لیں، اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنا لیں۔ جب آدمی خود اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا لیں، اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنا دیں، تو اس کا اثر لازمی طور پر اپنی اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نیک اور صالح ہوں، ان کی اچھی تربیت ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک صالح بنائیں، اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں۔ دین و شریعت کا جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز کرنے کی ہے اور کون سی چیز نہ کرنے کی ہے۔ جب ہمیں خود معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں گے؟ تو ہم ایک تو اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں، دین و شریعت کا علم حاصل کریں کہ بچوں کو ہم کن کن چیزوں کی تعلیمات دے سکتی ہیں اور کن کن چیزوں سے ہم روک سکتی ہیں۔ ان چیزوں سے اپنی اولاد کو روکیں
اور جو کام کرنے کے ہیں ان کو تاکید کریں. یہی تربیت ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے ان میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے، یعنی اچھے کام کی اس کو تاکید اور برے کام سے اس کو روکنا. اپنی اولاد کو عمدہ سے عمدہ گاڑی دینا، مکان دینا، یہ سب سائڈ پر ہیں. سب سے پہلی اور سب سے عمدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے پروان چڑھایا تو یہی اولاد کل کو ہمارے لیے سکون کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو ان کی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو یہی اولاد کل کو ہمارے لیے سر کا دکھاوا ثابت ہوگی. دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، نقصان بھی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. ان میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آدمی نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں. آدمی نیک اولاد کیسے چھوڑے گا؟ جب آدمی اس کی تربیت کرے گا تو ہی تو وہ نیک بنے گی. تو یہ اولاد کی تربیت ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے. اس لیے خود بھی اپنے آپ کو دین و شریعت کا پابند بنائیں اور اپنی اولاد کو بھی دین و شریعت کا پابند بنائیں. تربیت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جو ماحول ہے وہ دینی بنائیں. خود بخود بچے کی تربیت اس کی وجہ سے ہوتی چلی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. آج تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گوا دی. یا اللہ تو نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا یا اللہ اس کو بجا نہیں لائے، اور جن کاموں کے کرنے سے تو نے ہم کو منع کیا یا اللہ انہی کا ارتکاب کرتے رہے. یا اللہ ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، خلوت جلوت، دانستہ نادانستہ تمام قسم کے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما. آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، اعز و اقارب کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ مشائخ کی مغفرت فرما. دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان مرد اور ایک ایک مسلمان عورت کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ زندگی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری و ساری کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. ہر قسم کے شرور فتن مکارے سے یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ اعمال میں اخلاص نصیب فرما، احتساب نصیب فرما، اتباع کا اہتمام نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اجروہوں کو بسا دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہوں اس سے اس کو نجات اور چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور یا اللہ جب موت کا وقت آئے ایسی حالت میں موت نصیب فرمائیو کہ تو ہم سے راضی ہوں،
ہم تجھ سے راضی ہوں، دل میں تجھ سے ملنے کا شوق ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، تیرے اور تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی واجب الادا حکم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ یا اللہ ایسی حالت میں، جمعہ کے دن کی، روزے کی حالت میں، یا اللہ تیرے راستے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی موت مقدر فرما کر جنت البقیع کی مٹی ہمارے لیے مقدر فرمائی ہو۔ یا اللہ قبر سے لے کر جنت الفردوس میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ یا اللہ پار فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین اور یا اللہ غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جن کے گھروں کو اجار دیا گیا یا اللہ انہیں اثر نو بہتر سے بہتر طریقے سے یا اللہ آباد فرما، یا اللہ مجاہدین کو ہمت و حوصلہ نصیب فرما، حق کو سربلندی نصیب فرما، مجاہدین کی صفوں میں اتفاق و اتحاد کو پیدا فرما، یا اللہ دشمنوں کے پلاننگ کو یا اللہ انہی کے اوپر الٹ دے، یا اللہ ان کے دلوں میں وہن کو یا اللہ پیدا فرما، یا اللہ اپنی خصوصی مدد و نصرت یا اللہ شامل حال فرما، اپنی خصوصی مدد و نصرت شامل حال فرما، اپنی خصوصی مدد و نصرت یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، انبیاء علیہم السلام اور تیرے نیک بندوں نے اور یا اللہ تیرے مخلص اور تیرے محبوب بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمت۔